السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن میں آج کے ہماری کلاس سورہ طلاق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جب، طلقتم، طلق یطلق تطلیق طلاق دینا، طلقتم یہ سیکنڈ پرسن کا پلورل ہے۔ جب تم طلاق دو النساء عورتوں کو، فاتو طلقوہن تو طلاق دو ان کو، لعدتہن ان کی عدت کے لیے، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ اور احصا یحصی احصا معنی ہوتا ہے شمار کرنا گننا، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ اور عدت کو گنتی کو شمار کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ اور ڈرو اللہ سے جو کہ تمہارا رب ہے۔ اے پیغمبر، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت پر طلاق دو اور عدت کو گنتے رہو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة۔ لا نہیں، تخرجو اخرج یخرجو اخراج مانے نکالنا، لا تخرجو نہ نکالو تم ہن ان کو، من بیوتہن ان کے گھروں سے، ولا بیتن کا پلورل ہے بیوت، ہن ان کے گھروں سے یعنی شوہروں کے گھر جو ان کے بھی گھر ہیں ایک طرح سے، تو ان سے ان کو نہ نکالو، ولا یخرجنا اور نہ وہ خود نکلیں، الا مگر، ان یاتینا اتا یاتی معنی ہوتا ہے آنا اور با کے ساتھ آتا ہے لے آنا، این یاتینا مگر وہ لے آئے یا کر بیٹھیں، بفاحشۃ مبینہ کوئی کھلی ہوئی غلطی۔ فاحشہ بے حیائی کو کہتے ہیں، بڑی غلطی کو کہتے ہیں۔ ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلے، الا یہ کہ وہ کوئی کھلی ہوئی بے حیائی کرے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا۔ وَتِلْكَ اور تلک یہ حدود اللہ، اللہ کی حد ہیں، اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، تعدّ يتعدّ معنی ہوتا ہے پھلانگنا، کراس کرنا۔ ومن اور جو یتعدّ کراس کر دے، فلانگ دے، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، فقد ظلم نفسہ تو اس نے ظلم کیا اپنے آپ پر۔ لا تدری، ذرا ادری معنی ہوتا ہے جاننا، لا تدری نہیں تم جانتے، لعل اللہ، لعل شاید، شاید اللہ، یحدث احدث یحدث معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، نئی چیز بنانا، یحدث بعد ذلک امرا اس کے بعد کوئی نیا معاملہ بنا دے، اثر نو دوبارہ دونوں میں ہم آہنگی ہو جائے، دونوں میں تعلقات استوار ہو جائے، دونوں کے تعلقات دوبارہ سے بہتر ہو جائیں۔ تو یہاں پر اس آیت میں طلاق کے متعلق احکام دیے گئے ہیں، ڈیٹیل آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، یہاں پر صرف ہم آپ کو ترجمہ بتا رہے ہیں۔ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے شاید اللہ اس طلاق کے بعد کوئی نئی صورت پیدا کر دے۔ مطلب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ اگر آپ کو طلاق دینی ہے تو طلاق دینے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے، وہ یہ کہ جب طلاق دینا ہو تو ایک خاص ٹائم ہے، ایک خاص پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں تمہیں طلاق دینا ہے،
خاص ٹائم پر طلاق دینا ہے اگر ضرورت پیش آ جائے تو. یہ ایک ایگزٹ ڈور ہے. جب ایمرجنسی ایگزٹ ڈور اگر نکلنا پڑ جائے تو پھر اس کا بھی ایک طریقہ کیسے کرنا ہے طلاق کا. دوسری بات یہ طلاق دینے کے بعد میں عورتوں کو گھروں سے نکال نہیں دینا, ان کو وہیں پر رکھنا ہے اور اچھے طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس دوران جو عدت کا ٹائم ہے اس دوران اللہ تعالیٰ دونوں میں جو دونوں کے اختلاف ہیں وہ ختم ہو جائیں اور دوبارہ سے ان کے اندر وہ جو رشتہ ہے وہ استوار ہو جائے اور یہ نوبت نہ آئے کہ دونوں میں جدائی ہو. باہر نہیں نکالنا ہے, گھر سے باہر نہیں نکالنا ان کو. اور یہ اللہ کی حدیں ہیں, اور جو شخص اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. تم نہیں جانتے شاید اللہ اس طلاق کے بعد کوئی نئی صورت پیدا کر دے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. فَإِذَا پھر جب بلغ یبلغ مانے ہوتا ہے بلوغ پہنچنا, پھر جب وہ پہنچ جائیں, یہ تھرڈ پرسن کا پلورل ہے فیمیل کے لیے. پھر جب وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی مدت کو, وہ عورت جو ان کو طلاق اگر دے دی اور وہ اپنی جو ٹائم ہے ان کے عدت کا اس کو وہ پہنچ جائیں, پھر اس کے بعد امسکوہن ان کو, امسکا یمسک روکنا, امسکوہن تم ان کو روک لو بمعروف بھلائی کے ساتھ. اگر تمہیں روکنا ہے, لگتا ہے کہ یہ رشتہ آگے چل سکتا ہے تو ان کو بھلائی کے ساتھ روکنا ہے, پریشان کرنے کے لیے نہیں. او یا فارقوہن, اور اگر اس پیریڈ میں بھی نتیجہ نکلا کہ آگے ہم دونوں کا یہ رشتہ آگے بھی نہیں چل پائے گا تو فارقوہن تو ان کو جدا کر دو بمعروف, یہ بھی بھلائی کے ساتھ. واشہدوا اور گواہ بنا لو ذوی عدل منکم دو عادل لوگوں کو تم میں سے. ان دونوں چیز پر, ان دونوں اگر آپ روکنا چاہتے ہو تو اس پر بھی, اور اگر جدا کرنا چاہتے ہو اس پر بھی, دونوں صورتوں پہ عادل لوگوں کو, انصاف پسند لوگوں کو گواہ بناؤ دو کو. واقیموا الشہادۃ للہ, اور اقام شہادہ مانے شہادت دینا, گواہی دینا, ٹھیک ہے. واقیموا الشہادۃ للہ, اور اللہ کے لیے گواہی دو. پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو ان کو یا تو معروف کے مطابق رکھ لو یا معروف کے مطابق ان کو چھوڑ دو, اور اپنے میں سے دو معتبر گواہ بنا لو اور ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے گواہی دو. ذالکم یعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. ذالکا, یہ کم کے ساتھ بھی مطلب یہی ہوتا ہے ذالکا کا, بس کم مخاطب کے اعتبار سے ایڈ ہو جاتا ہے پلورل کے لیے. ذالکا یہ یعظ نصیحت کی جاتی ہے بھی اس کے ذریعے, کس کو, من اس کو جو کان یؤمن باللہ ہو اللہ پر ایمان رکھتا, والیوم الآخر اور آخرت پر, جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو, یہ اس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس چیز کے ذریعے. ومن یتق اللہ, اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ کا, اللہ سے ڈرتا ہے, یجعل وہ بنا دیتا ہے لہو اس کے لیے مخرجا راستہ, اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے, اس کے لیے راہ نکال دیتا ہے. یہ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو, اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راہ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. وَيَرْزُقْ, رزق يرزق روزی دینا, وَيَرْزُقْ اور وہ روزی دے گا ہو اس کو, من حیث وہاں سے, لا يحتسب کہ وہ گمان بھی نہیں رکھتا, لا نہیں, يحتسب 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 گمان کرنا سوچنا, وہ سوچ بھی نہیں رکھتا, اس کی گمان بھی نہیں رکھتا. ومن اور جو یتوکل بھروسہ کرتا ہے, علی اللہ اللہ پر, فہوا تو وہ اللہ, حسبہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بے شک اللہ, بالغ امری, بلغ مانے پہنچنا, بالغ امری اپنے معاملے تک پہنچنے والا ہے, اپنے
معاملات کو پورا کرنے والا ہے، اپنے حکم کو پورا کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ، اللہ نے بنا دیا، لکل شیء، ہر ایک چیز کے لیے، قدرہ، اندازہ، اللہ نے ہر ایک چیز کا ایک اندازہ طے کیا ہے، ایک اندازہ بنایا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ گیا ہو۔ اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ ٹھہرا رکھا ہے۔ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، واللائی، اور وہ عورتیں، الذی، اور اللتی مونس قوم کے لیے اس کا پلورل ہے اللہ، واللائی، اور وہ عورتیں جو یئسنا، مایوس ہو گئی ہیں، من المحیض، حیض سے، ان کو حیض نہیں آتا، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، یعنی تمہاری عورتوں میں سے وہ عورتیں جن کو اب حیض نہیں آ رہا ہے، ان کو آیا لیکن اب نہیں آتا ہے، پیریڈس نہیں ہوتے ہیں، ان ارتبتم، اگر تم کو شک ہو، فعدتہن، ارتابہ معنی ہوتا ہے شک میں پڑھنا، ان ارتبتم، اگر تم کو شک ہو، فعدتہن، تو ان کی عدت 3 اشہر، 3 مہینے ہوگی، واللائی، اور ان کی بھی عدت 3 مہینے ہوگی، واللائی جو لم یحض، ان کو حیض نہیں آیا، جن کو ابھی حیض شروع ہی نہیں ہوا ہے، چھوٹی عمر کی وجہ سے ان کی بھی عدت یہی ہوگی۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اگر تم کو شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور اسی طرح ان کی بھی عدت جن کو حیض نہیں آیا، اور جن کو آتا ہے ان کی عدت 3 حیض ہوتی ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ وَأُولَات، اولاد والیاں، مؤنث ہے، الاحمال، حمل کا پلورل ہے احمال، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، حمل والی عورتیں، جو پریگننٹ ہیں، اجلہن، ان کی مدت، یعنی ان کی عدت کی مدت کیا ہے، ان یضعن، یہ ہے کہ وہ رکھ دیں، حملہن، اپنا حمل، یعنی ڈلیوری تک ان کی مدت ہے، جب تک ڈلیوری نہ ہو جائے، ان کی طلاق کی جو مدت ہے وہ یہ ہوگی کہ جب تک جو وہ حمل ہے، وہ حمل جب تک بچہ نہ ہو جائے، جب تک کہ تب تک مدت ہے ان کی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، يَجْعَلْ، وہ بناتا ہے، اللہ بناتا ہے، لہو، اس کے لیے، من امرہ، اس کے معاملے میں، یسرا، آسانی، تو اللہ اس کے معاملے میں آسانی کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت اس حمل کا پیدا ہو جانا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی کر دے گا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ ذَلِكَ، یہ امر اللہ، اللہ کا حکم ہے، انزلہ، اس نے نازل کیا ہے اس کو، الیکم، تمہاری طرف، ومن، اور جو یتق اللہ، اللہ سے ڈرتا ہے، یکفر عنہ، کفرا، یکفرو، ڈھانپ دینا، اور برائیاں ہے تو ان کو ختم کر دینا، یکفر، وہ ڈھانپ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، عنہ، اس سے، سیئاتی ہی، اس کی برائیوں کو، ویعظم، اعظم یعظم معنی ہوتا ہے بڑھانا، عظیم کرنا، ویعظم لہو اجرا، اور اس کے بدلے کو بڑھاتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے، وہ جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن۔ اسکنوہن، اسکنا یسکنو، یہ سین کاف نون سے ہے، سکنا مانے ٹھہرنا ہوتا ہے، مسکن اسی سے بنتا ہے، مسکن ٹھکانا، اسکنو، ٹھہراؤ، ہننا، ان کو، من حیثو، اس جگہ جہاں، سکن تم ٹھہرتے ہو،
जहां तुम ठहरो वहीं उनको ठहराओ, मिन वुजदिकुम, अपनी वसात के हिसाब से। वुजद वजदा से पाना, जितना तुम पाओ, यानी अपनी वसात के एतबार से उनको वहीं पे ठहराओ। जैसे जैसी जगह तुम रह रहे हो वैसे ही, बेहतर से बेहतर तरीके से। वला और ना तुजारूहुन्ना, जार्रा जरर से बना है, ला तुजारूहुन्ना, और उनको नुकसान ना पहुंचाओ, ली ताकि तुज़य्यिक़ू अलैहिन, ताकि तुम उन पर तंगी पैदा करो, उनको तंग करने के लिए उनको नुकसान ना पहुंचाओ। तुम उन औरतों को अपनी वसात के मुताबिक रहने का मकान दो जहां तुम रहते हो, और उनको तंग करने के लिए उन्हें तकलीफ ना पहुंचाओ। وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وإن كنا، और अगर वो हों उलातु हमल, हमल वाली, अगर वो हमल से हों, प्रेग्नेंट हो, फानफिकु अलैहिन, तो उनको खर्चा दो यहाँ तक कि वो हमल जो है वो बच्चे की विलादत हो जाए। फ़इन अर्ज़ाना, फिर अगर वो दूध पिलाएं तुम्हारे लिए, फातू हुन्ना, तो उनको दो, आता युति माने देना, फातू हुन्ना तो उनको दो, उजूरा हुन्ना उनकी उजरत, बदला उनको दो, अगर वो दूध पिलाती हैं तो। अगर वो हमल वाली हों तो उन पर खर्च करो यहाँ तक कि उनका वज़े हमल हो जाए, फिर अगर वो तुम्हारे लिए दूध पिलाएं तो उनकी उजरत उन्हें दो। अगर तलाक दे दिया है तो इद्दत खत्म हो गई, अब वो आपकी, बच्चा होने पे इद्दत खत्म हो गई, अब वो आपकी बीवी नहीं रही। लेकिन अगर वो दूध पिलाती है तो उसको उसकी उजरत दे दो। वअतमिरू बैनकुम बिमारूफ वइन तआसरतुम फसतुरजिउ लहू उखरा। वअतमिरू बैनकुम, इतमरा यतमिरू माने होता है मशवरा करना। वअतमिरू, और मशवरा कर लो, बैनकुम बिमारूफ, अपने दरमियान भलाई के साथ। भलाई के साथ आपस में मशवरा कर लो कि कौन दूध पिलाएगा, क्या क्या तरीका कार रहेगा, तुम पिलाओगी या नहीं पिलाओगी। वो इन तासर तुम, और अगर तुम आपस में मुखालफत करोगे, झगड़ोगे, तो सतुरजिउ, अर्जा युरजिउ माने होता है दूध पिलाना। सतुरजिउ तो दूध पिलाएगी, लहू उसके लिए, उखरा दूसरी कोई औरत। और तुम आपस में एक दूसरे को नेकी सिखाओ, और अगर तुम आपस में जिद करोगे तो कोई और औरत दूध पिलाएगी। लियुनफिक ज़ू सअतिन मिन सअति वमन कुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु फलयुनफिक मिम्मा आताहुल्लाह। लियुनफिक, चाहिए कि खर्च करे, ज़ू सअतिन वसात वाला, मिन सअति अपनी वसात में से, अपनी अपनी वसात के मुताबिक खर्च करे वो। वमन कुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु, और जिस पर उसका रिस्क तंग कर दिया गया। कदरा और रिस्क के साथ आता है, रिस्क तंग कर देना, तंगी होना। और जिस पर रिस्क तंग कर दिया गया, फल यूनफिक, तो चाहिए कि वो खर्च करे, मिम्मा उसमें से, जो आता अल्लाह, आता दिया हो उसको अल्लाह ने, जो अल्लाह ने उसको दिया है उसी के हिसाब से वो खर्च करे। चाहिए कि वसात वाला अपनी वसात के मुताबिक खर्च करे, और जिसकी आमदनी कम हो उसको चाहिए कि अल्लाह ने जितना उसको दिया है वो उसमें से खर्च करे। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला मा आताहा सयजअलुल्लाहु बअदा उसरि युसरा। ला, नहीं, युकल्लिफु, कल्लफा युकल्लिफु, मुकल्लफ बनाना, अल्लाह मुकल्लफ नहीं बनाता, नफ्सन किसी आदमी को, इल्ला मगर, माताहा जितना उसने उसको दिया है, यानी अल्लाह उतना ही मुकल्लफ बनाता है जितना उसने उसको दिया है। सयजअलुल्लाहु, और अल्लाह कर देगा, बाद उसरिन तंगी के बाद, युसरा आसानी। अल्लाह किसी पर बोझ नहीं डालता मगर उतना ही जितना उसको दिया है। अल्लाह सख्त के बाद जल्द ही आसानी पैदा कर देगा। वकअय्यिम मिन क़रियतिन आतत अन अम्रि रब्बिहा वरुसुलिही फहासबनाहा हिसाबन शदीदा वअज़्ज़बनाहा अज़ाबन नुकुरा। वकअय्यिन, और कितनी ही, मिन क़रियतिन बस्तियां, गांव, और कितनी ही बस्तियां, कितने गांव ऐसे हैं, आतत, आता है अतुअन माने होता है सरकशी करना, जिन्होंने सरकशी की, अन अम्र रब्बिहा अपने रब के हुक्म से, अपने रब के हुक्म से सरताबी की, सरकशी की, अपने को बड़ा समझा, वरुसुलिही, और उसके रसूल के हुक्म से, फहासबनाहा, तो हमने हिसाब लिया उनका, हिसाबन शदीदा, सख्त हिसाब, हमने उनका सख्त हिसाब लिया, वअज़्ज़बनाहा,
اور ہم نے عذاب دیا ان کو عذابا نکرا، بڑا عذاب۔ اور بہت سی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور اس کے رسولوں کی، پس ہم نے ان کا سخت حساب کیا اور ہم نے ان کو ہولناک سزا دی۔ فذاقت وبال امرها وكان عاقبت امرها خسرا۔ فاتو ذاقت، ذاقہ ذوق معنی ہوتا ہے چکنا، انہوں نے چکھا وبال امرها، اپنی بات کا وبال، اپنا جو معاملہ تھا ان کا، اپنے معاملے کے جو انہوں نے سرتابی کی اس کا وبال انہوں نے چکھا۔ وکانا، اور ہوا عاقبت امرها، ان کے معاملے کا انجام خسرا، ناکامی۔ بس انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا اور ان کا انجام کار خسارہ ہوا۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا۔ اعد معنی ہوتا تیار کرنا، اعد اللہ، تیار کیا اللہ نے، لہم ان کے لیے، عذابا شدیدا، سخت عذاب۔ فاتقوا اللہ، سو اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے ہو، قد انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا، الیکم، تمہاری طرف، ذکرہ، ایک نصیحت۔ اللہ نے ان کے لیے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بس اللہ سے ڈرو، اے عقل والو جو کہ ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت اتاری۔ رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور۔ رسولا، ایک رسول، یتلو علیکم، جو تلاوت کرتا ہے تم پر، آیات اللہ، اللہ کی آیاتیں، مبینات، واضح، لیخرجکم، اخرج یخرج معنی ہوتا ہے نکالنا، لیخرج، تاکہ وہ نکالے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، من الظلمات، تاریکیوں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا۔ ومن، اور جو یؤمن باللہ، ایمان رکھتا ہے اللہ پر، ایمان لاتا ہے اللہ پر، ويعمل صالحا، اور اعمال کرتا ہے اچھے، یدخل، ادخل یدخل، داخل کرنا، یدخل وہ داخل کرتا ہے وہ اس کو، جنات، ایسے باغوں میں، تجری، جرا جری معنی ہوتا چلنا، اور نہر کے ساتھ یہاں بہنا کے معنی میں آتا ہے۔ تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، جن باغوں کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وہ، فیہا، اس میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ قد، یقیناً، احسنا، بہتر کر دیا، اللہ نے، لہو، اس کے لیے، رزقا، رزق، اللہ نے اس کو بہترین روزی دی۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کیا، اس کو وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ نے اس کو بہت اچھی روزی دی۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما۔ اللہ، اللہ، الذی، جس نے، خلق، پیدا کیا، سبع سماوات، 7 آسمانوں کو، ومن الارض، اور زمین میں سے، مثلہن، اسی کے مثل، یتنزل الامر، تنزل، تنزل معنی اترنا، یتنزل الامر، معاملہ اترتا ہے، حکم اترتا ہے، بینہن، ان کے بیچ میں، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز پر قادر ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ، قد احاطہ، اس نے احاطہ کیا ہے، بکل شیء، ہر ایک چیز کا، علم کے اعتبار سے، یعنی ہر ایک چیز اللہ کے علم میں ہے، اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ سورت کمپلیٹ ہو گئی ہے، اس میں 12 ہی آیتیں ہیں سورت الحق میں، یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آپ اس کو یاد کر لیجیے گا، ورڈس میں نے کس کے دیکھ لیجیے گا۔ السلام علیکم۔